دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں جس رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر اسی رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھتی رہی تو یہ آبادی 28 سال کے بعد ہماری 44 کروڑ ہو جائے گی۔ ہماری آبادی کو بڑھنے کے لیے، ڈبل ہونے کے لیے 28 سال کا عرصہ چاہیے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک خصوصاً یورپی ممالک کو اپنی آبادی کے بڑھنے میں 700 سال لگیں گے۔ یہاں سے آپ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یقینی طور پر بڑھتی ہوئی آبادی ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور یہ تمام سماجی مسائل کی جڑ ہے۔ دوستو ہر سال ہم گوجرانوالہ کے برابر پاکستان کی آبادی میں ایک نئے شہر کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو پھر ہمارے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے اور وسائل اور مسائل میں مطابقت پیدا کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ میں آج کے اس پروگرام میں تمام مہمانوں کا سواگت کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اس بیٹھک میں شامل ہیں جناب محترم اشفاق صاحب، جناب ڈاکٹر خادم کیلانی صاحب، جناب ڈاکٹر طارق صاحب اور حکیم بابر صاحب یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آبادی کے حوالے سے اور اس کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی سنگینی کے حوالے سے ہماری آج کی جو پنچایت ہے، جو بیٹھک ہے، اس میں ہم بحث کریں گے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ اور اس کی سنگینی رکھیں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اشفاق صاحب جس رفتار سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی اور اس پر کنٹرول نہ پایا گیا تو کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس کے مثبت اثرات ہمارے سماج پر اس کے اثرات ہوں گے؟ بس سب جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جب وسائل اور مسائل میں ایک توازن نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے، کوئی بھی ملک ہے یا ایون کہ آپ ایک خاندان کو لے لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ نشو و نما پانے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ بہت ہی کم رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے مسائل جو ہوتے ہیں آپ کے مسائل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ یعنی 208 ملین کے قریب ہے، اور اس میں جو اس کی جو شرح نمو ہے، جس رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے وہ 2.41% پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کے جو مردم شماری ہوئی تھی 1998 میں اور اس کے بعد 2017 میں، تو 1998 سے لے کے 2017 تک کا جو عرصہ ہے اس میں یہ جو شرح ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 2.4 کے حساب سے 2.41 کے حساب سے یہ جو ہے اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر اپنے صوبے کو اگر آپ لے لیں تو یہاں پر ہمارے صوبہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اس میں اس سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 28 سے 30 سال میں جو ہے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، تو اگر خیبر پختونخوا کو آپ لے لیں تو اس کی آبادی جو ہے 24 سال میں ڈبل ہو رہی ہے۔ تو اسی حساب سے جب آپ کی آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو اسی حساب سے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس پہ آپ کو اسی رفتار سے آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور جس کے لیے آپ کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسی حساب سے آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ کرے جیسا رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ایسا جو کہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ پاکستان کے وسائل اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ورکرس کے ایشوز ہیں، تو پاکستان کے لیے آبادی کا بڑھنا جو ہے اسی باقی اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ترقی یافتہ ملک ہے یا کچھ اس طرح اس میں اگر آبادی اس رفتار سے بڑھے تو اس کے لیے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے وہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کو بہت زیادہ آئندہ کے برسوں میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے اسی خطے کے اندر آپ کا جو رقبہ ہے، جو آپ کا ملک ہے، اس کے اندر اگر آبادی جو ہے جو 22 کروڑ کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے روزگاری کی شرح میں کتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت لو لیول پہ ہے، دوسرے ممالک ریجنل ممالک کی اگر بات کریں سری لنکا یا انڈیا یا بنگلہ دیش، اس سے بھی ہماری جو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ شرح خواندگی وہ بہت کم ہے۔ تو باقی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، سوشل انڈیکیٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی لو لیول پہ ہیں۔ تو اگر اس رفتار سے اگر آپ آبادی کو ڈبل کر لیں گے تو بے روزگاری کے اندر، صحت کے مسائل کے اندر، تعلیم کے اندر، تو کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ بہت اس میں گراوٹ آئے گی اور ہماری حالت موجودہ حالت سے ابتر ہو جائے گی اگر ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کر پائیں۔
بہت شکریہ اشفاق صاحب. ڈاکٹر صاحب جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے یقینی طور پہ جس طرح اشفاق صاحب کہہ رہے تھے اس حساب سے ہمارے جو ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو صحت کے حوالے سے خدمات مہیا کرنے والے ہمارے ادارے ہیں اس میں ہمارے بی ایچ یو سے لے کے کمپلیکس ہاسپٹل تک تو اگر یہ آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو جو صحت کے ادارے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس حوالے سے ذرا کائنڈلی آپ. اس سے عباس صاحب کے صحت کے اداروں میں بھی تو فرق پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں پھر زیادہ ہاسپٹلز اور زیادہ جو ہے وہ ڈسپینسریز اور بی ایچ یوز وغیرہ اور یہ بنانے پڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی جتنی آبادی زیادہ ہوگی تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہے اس کی ایکسپینشن بھی اسی طرح زیادہ کرنی پڑے گی. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اور گورنمنٹ بھی ظاہر ہے اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے جیسے فیملی پلاننگ پروگرام ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سروسز دے رہا ہے تو اس سے ماؤں کی صحت کے اوپر کیا اثرات پڑے گی؟ ماؤں کی صحت پہ تو ڈیفینیٹلی جب ریپیٹیڈ ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو اس میں کافی خطرہ ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں تو بیشتر خواتین جو ہے وہ انیمک ہے. یعنی انیمیا بہت زیادہ پریویلنٹ ہے اسپیشلی جو زچگی کے دوران جو جن کے انٹرنیٹل چیک اپ ہوتے ہیں تو ان میں یہ شرح انیمیا کا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اگر ان کو خدا نخواستہ تھوڑا سا اینٹی پارٹم ہیمریج ہو جائے یا پوسٹ پارٹم ہیمریج ہو جائے تو وہ پھر ایک ایمرجنسی بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو میٹرنل ڈیتھس کی جو وجہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو پوسٹ پارٹم ہیمریج اور دوسرا اس کا ایچ پی پہلے سے بہت کم ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کو وہ شوق لگ جاتا ہے وہ ایک دم سے شوق میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے جس کے لیے پھر آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن بھی دینا پڑتا ہے. پھر آپ کو اس کو دوبارہ جو ہے وہ پورا کمپلیٹ جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو اس میں چانسز جو ہے وہ ڈیتھ کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے خاص کر ماؤں کے ان کے خوراک پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ وہ جب وہ پریگنینسی میں ہو تو ان کو اپنے ایٹ لیسٹ 4 اینٹی-نیٹل جو چیک اپس ہیں وہ بہت ضروری کرنے چاہیے. اور یہ جو 4 اینٹی-نیٹل چیک اپس ہیں یہ ایسے نہیں رکھے ہوئے ہیں, یہ کسی خاص لاجک کے تحت رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب آپ پہلے اینٹی-نیٹل چیک اپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پریگنینسی کو کنفرم کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں. دوسرا اسکین جب وہ کرتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو آرگنز ہیں وہ صحیح بن رہے ہیں, اس کا دل صحیح کام کر رہا ہے یا صحیح کام نہیں کر رہا. 3rd اور 4th اسکین جو ہوتے ہیں وہ فائنل اسکینس ہوتے ہیں. تو وہ آپ پہلے سے ایک پروسیس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. جب مٹرنل ڈیتھس کو انہوں نے انفولڈ کیا تو اس میں انہوں نے 3 ڈیلیز کا ذکر کیا کہ 3 ڈیلیز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ جو ان کو جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے. فرسٹ چیز یہ ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کو جب اس کو وہ ریئلائز کرتے تو اس میں کافی دیر لگ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ہاسپٹل تک پہنچتی ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو میں نے کہا کہ ہسپتال بہت ڈسٹینس پہ ہے تو وہ پہنچتے راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی. اور تیسری جو مین ڈیلے ہے وہ اس وجہ سے کہ ہاسپٹل پہنچ بھی جاتے پھر بھی اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی وہاں پہ. تو یہ جو 3 ڈیلیز ہے اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور جتنی بھی خواتین ہیں, کیونکہ سارے جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کو ڈاکٹرز تو کور نہیں کر سکتے, تو لہٰذا جو ہمارے کمیونٹی ورکرز ہیں جو ٹرین برتھ اٹینڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, اس میں ہمارے پاس LHB آ جاتی ہے, CMW آ جاتی ہے, تو کمیونٹی لیول پہ یہ دائی آ جاتی ہے جو اس علاقے میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کا بھی اتنا نو ہاؤ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈینجرس سائن جو ہے وہ پک کر لیتی ہے اور پھر ان کو ریفر کر دیتی ہے. تو ہاسپٹلس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی میں بھی یہ جو ٹریڈیشنل اور ٹرین برتھ اٹینڈنٹس ہیں تو ان کو بھی ہمیں اپنے پروگرامز میں جو ہمارے MNCH کے پروگرامز ہیں اس میں ان کو بھی ہمیں جو ہے انوالو کرنا چاہیے تاکہ کمیونٹی لیول تک جو ہے وہ یہ رسائی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب جو ہم برتھ اسپیسنگ کی بات کرتے ہیں یعنی بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ, تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اور جس طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, تو اگر بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ نہ رکھا جائے
اور اللہ نہ کرے کسی کو سیزیرین ہو جائے تو مناسب وقفہ نہیں رکھیں گے تو اس کے کیا اثرات ماؤں کی صحت پر پڑیں گے؟ ماؤں کی صحت پہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو سب سے بڑی جو ہم جس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ میٹرنل ڈیتھس ہے. اور اگر اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ 2 سال تک ماؤں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے, جو وہ دودھ پلاتی ہے تو اس میں ان کو ایک نیچرل ان کا لیکٹیشن ایمینوریا ہو جاتا ہے, تو اس وقت پھر وہ ان کے پریگنینسی کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے پہلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پتہ نہیں خواتین کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا انہوں نے کہیں سے, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, جینیٹکس ہو سکتی ہے. آج کل خواتین اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی, زیادہ تر خواتین جو فارمولا دودھ پلاتی ہے, یا پتہ نہیں ان کو فیشن کا کوئی وہ ہے کہ ہمارے جو فگر ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریسرچ نے یہ بتایا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں ایک تو انفیکشنز, ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنز اور ڈائریا بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جن کو فارمولا ملک دیتے ہیں. تو یہ تو ایک قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, اور یہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جو جنت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 9 مہینے ہوتے ہیں اور اسپیشلی جس وقت بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہ کوئی آسان کام یا معمولی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے ایک ماں کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت رکھ دی کہ اگر تم ساری عمر اپنی ماں کی خدمت کرو اور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ اور ان کی خدمت میں کوئی, لیکن وہ ایک رات کا درد اور وہ ایک ڈیلیوری کا جو پین ہوتا ہے نا, تم اس کا بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں چکا سکتے. تو لہٰذا دین میں بھی وقفے کی طرف اشارہ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اپنی جو ہے اپنے اکنامک کنڈیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اس میں جو ہے کہ, اور دوسری یہ کہ زندگی میں انسان ہر چیز پلان کرتا ہے. جب آپ ہر چیز آپ اپنے ایگزام کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, تو اپنے فیملی کے لیے آپ پلاننگ نہیں کریں گے کہ کس وقت میرا بچہ آنا چاہیے تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو, اس کو اچھی خوراک ملے. تو یہی وجوہات ہیں اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بچوں کے درمیان جو ہے وہ اسپیسنگ جو ہے وہ زیادہ رکھیں. ٹھیک, بہت شکریہ طارق صاحب. اور عقیل بابر صاحب, آپ چونکہ پشاور شہر کے رہنے والے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پہلے کا پشاور تھا اور جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے, تو اب آپ اس میں کیا مسائل دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسائل ہو گئے ہیں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے, اور آنے والے دنوں کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ بس صاحب, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ایک جو بہت ہی سینسیٹیو ایک اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا آبادی کا, پاپولیشن کا. میرا اشفاق صاحب سینئر ہیں, انہوں نے کافی اچھی ڈیٹیل سے باتیں کی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اپنے ویوز ہمارے سامنے رکھے, ہم ایگری کرتے ہیں ان سے. جیسے آپ نے بولا کہ پشاور میں آبادی واقعی دن بہ دن اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ملک ہے آلریڈی ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل ہے, وسائل کی کمی ہے. تو ایسی صورتحال میں بالکل چاہیے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی کہا ہے کہ وقفہ لازمی رکھنا چاہیے. تو اعتدال اور میانہ روی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, شادی کے بعد اگر پلاننگ کر لیں کہ یہ اگر پہلا آپ کا بیبی جس ٹائم آتا ہے آپ نے اس کی تیاری کی ہوتی ہے کہ یار اس کے لیے لازم آتا ہے خرچے اخراجات تو ہر اس میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ مناسب وقفہ بھی رکھیں گے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر سال آپ ڈلیوری کرتے رہیں اور آپ گھر میں پھر آپ کے لازمی مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے, اور مسائل ہیں نہیں, اور پیسوں کی بھی بہت شارٹیج ہے ہر انسان کو. تو میرے خیال سے میانہ روی جو ہے پاپولیشن آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے لازمی رکھنی چاہیے بچوں میں وقفہ. اس سے ماں کی صحت اور بچے کی صحت دونوں پہ کافی اثر پڑتا ہے. اگر آپ ہر سال بچہ ڈلیور کرتے ہیں تو لازم بات ہے ماں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیتھ کے, اور اس کے علاوہ اور بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہیں. دوسری بات, آبادی جو پشاور ہے بالکل بڑھ گئی ہے, وسائل بالکل نہیں ہے. تو میری بھی آپ کے پروگرام کے عرفان بھائی, آپ اس حوالے سے کہیں گے کہ جس طرح کم مدد سے
ایک ماں کو وقفہ نہ رکھے بچے پیدا ہوں یہ بھی ہوگی تو اس کی صحت پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اب اس سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی اور اپنی اس بیٹھک میں مجھے بیٹھنے کا موقع دیا. ویسے تو اشفاق صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، عقیل بھائی نے، آپ نے خود تمام جائزہ پیش بھی کیا اور تقریباً سب لوگ الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کو اپنی لائف اسٹائل کا بخوبی اندازہ ہے. اور آپ کے آج اس پروگرام کی توسط سے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ہائر کرنی چاہیے، جو آل ورلڈ اس وقت کی جا رہی ہے گزشتہ 25 ایئر سے، لیکن ہمارے پاکستان میں اس چیز پہ بالکل کام نہیں ہو رہا اور کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر ہی نہیں رہا. وہ چیز میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں بھی الحمدللہ اشفاق صاحب کو، گیلانی صاحب کو اس چیز کا علم ہو، لیکن یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے ماں کی صحت کو دیکھنا ہے. اس حوالے سے میں آج آپ کو یہ چیز بتانا جا رہا ہوں. آل ورلڈ ایک پنک ریبن ڈے منایا جاتا ہے. اس میں ضروری یہ نہیں ہوتا کہ فیمیل میرڈ ہو. جیسی پوری دنیا میں لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے، آئی تھنک اس وقت پاکستان میں بلوغت جو لڑکی کی چل رہی ہے وہ 10 to 11 ایئر ہے ایج. باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 13 to 14 ایئر چل رہی ہے. تو وہاں پہ جیسے لڑکی بلوغت پہ ہوتی ہے، اس کا NIC یا اس کا جو بھی کارڈ ہے، اس کی برتھ سب کچھ کاؤنٹ کر لی جاتی ہے اور ڈیٹا اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے. 1 سال کے بعد پنک ریبن ڈے جو ہوتا ہے اس میں اس لڑکی یا اس بچی کو، چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے، اس کو مکمل اس کے لیے بریسٹ کینسر، یہ پنک ڈے جو منایا جاتا ہے یہ بریسٹ کینسر پہ بھی منایا جاتا ہے. اس کا مکمل چیک اپ کیا جاتا ہے کہ آیا اس بچی میں کچھ مسئلہ، کچھ پرابلم ہے تو اس کو ان ٹائم شادی سے پہلے ہی اس کو کور کیا جائے. ادروائز یہ جب شادی کے بعد بھی مسئلے مسائل بنتے ہیں تو وہ پنک ریبن ڈے میں وہ لڑکی آتی ہے، لڑکی یا عورت دونوں آتی ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی حکومت پاکستان سے بھی اور اسپیشلی آپ کی اس بیٹھک کے تھرو عوام میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے اور اپنی زوجوں کو شادی کے بعد اس چیز کی طرف مائل کریں اور ان کی دیکھ بھال، چونکہ ہمارے پاکستان میں میڈیکل فیسلٹی بہت ویک چل رہی ہے. تو یہ بحیثیت ہسبینڈ جو مجازی خدا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو خود دیکھے، اپنی بچی کو دیکھے اور اس کی ٹریٹمنٹ لازماً وقت سے پہلے کرے، کیونکہ ہماری پاکستان میں یہ جو بریسٹ کینسر ہے فیمیلز کا یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اشفاق صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر میرے علاوہ اور بھی کہیں پہ آپ کو اس چیز کا چانس ملتا ہے تو آپ عوام میں یہ چیز اویئر کریں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے. ریسنٹلی لاسٹ 2 ایئرس میں پاکستان میں کافی اموات بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہوئی اور بریسٹ کینسر ایک ایسی موذی مرض ہے جو لاسٹ اسٹیج میں سامنے آتی ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی چانس اس کو بچانے کا نہیں ہوتا. ایون کہ شوکت خانہ میں ان کے ہسپتال میں اس کو لینے سے انکاری ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو پنک ریبن ڈے جو ہے اس کو پاکستان میں اپروچ کریں اور لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا کریں، کیونکہ ہمارا تو کام ہی فیملی ہے، ہیلتھ ہے. ماں اچھی تو بچہ اچھا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بیٹھک کے تھرو کافی لوگ اس چیز کو دیکھیں گے بھی اور اس کو بہت شکریہ عرفان صاحب. چونکہ وقت محدود ہے، دل تو چاہتا ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اس پہ بڑی بحث کی ضرورت ہے اور آنے والی آئندہ ہماری جو بیٹھک ہوں گی ہم پنچایت لگائیں گے تو اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آبادی کے حوالے سے بھی اور آبادی کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں اور خصوصاً ہم عوام کے سامنے فیملی پلاننگ کے حوالے سے بہت سی چیزیں رکھیں گے جن کا عام آدمی کو نہیں پتہ ہے. تو دوستوں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید سیر اصل بحث کریں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شکریہ جی کہ آپ اپنا وقت نکال کے یہاں لائے اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ. انہیں الفاظ کے ساتھ خدا حافظ.